نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن کریم میں پردے کا حکم دیا ہے اور فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو عورتوں کو پردے کا حکم قرآن نے دیا ہے. پردہ غلامی کے لیے نہیں ہے، پردہ عورت کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے وہ مقام کسی مذہب نے عورت کو نہیں دیا ہے. اس پر مستقل میرا ایک بیان ہے. اسلام میں عورت کا مرتبہ کیا ہے وہ وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں. اس موقع پر مجھے پردے اور برقعے سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو گویا برقعے اور پردے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زینت کو چھپایا جائے. لباس پہنا جاتا ہے زینت کے لیے، زیور پہنا جاتا ہے زینت کے لیے، میک اپ کیا جاتا ہے زینت کے لیے، مہندی لگائی جاتی ہے زینت کے لیے، بال بنائے جاتے ہیں زینت کے لیے. اور قرآن کہہ رہا ہے جاہلیت کی طرح تم بناؤ سنگار کر کے پھرو مت، دکھاوا کرتے مت پھرو، بلکہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنی زینت کو چھپاؤ. تو اسلام نے پردے کا اور برقعے کا حکم جو دیا ہے وہ زینت کو چھپانے کے لیے دیا ہے، زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. جو کپڑے، جو لباس آپ نے پہن رکھا ہے وہ کلرفل ہے، وہ ڈیزائن والا ہے، اس پر بیل بوٹے ہیں، اس پہ نگ لگے ہوئے ہیں. اور وہی برقعے پر بھی اگر آ جائیں کہ برقع بھی کلرفل ہے، برقع بھی ڈیزائن والا ہے، برقع بھی نگ والا ہے، برقع بھی بیل بوٹے والا ہے، برقع بھی ایمبرائڈری والا ہے، تو بتائیے کہ پھر اس لباس پر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو برقعے پر برقعے کی ضرورت ہے. جس انداز کا برقع آج کل پہنا جا رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو برقع بھی دیکھ کر شرما جائے. ذرا سوچے تو صحیح، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا داؤ ہے، باطل کی ایک بہت بڑی چال ہے. ایک زمانے سے باطل اس کی محنت کر رہا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے، عورت کو رول ماڈل بنایا جائے، عورت کو لوگوں کی زینت کا سامان بنایا جائے، عورت کو بازار کی زینت بنایا جائے، عورت کو تنگ اور چست اور چھوٹے اور شارٹ لباس پہنائے جائیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے. اگر آج کے زمانے میں آپ آستین کے کپڑے ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو ملنا مشکل ہو جائیں گے. تو ابھی تک تو بات لباس پر تھی کہ لباس کو شارٹ کیا جائے، لباس کو جو ہے فٹ کیا جائے، لباس کو کم کیا جائے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ باطل اس سے ایک ہاتھ آگے آ گیا اور اب یہ بات برقعے پر بھی شروع ہو گئی ہے. یاد رکھیے کہ شیطان انسان کو دیکھ کر بہکاتا ہے. وہ کسی دیندار کو شراب پہ نہیں لگاتا ہے، وہ کسی دیندار کو زنا پر نہیں لگاتا ہے، بلکہ وہ ایسے کام کراتا ہے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ ہم دین پر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ دین پر نہیں چل رہا ہوتا ہے. ہم برقع پہن رہے ہیں، ہم پردہ کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں. اور بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بات دنیا داروں میں ہی نہیں بلکہ دیندار، جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازی سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے سمجھتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ کرنے والے سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کرنے والے سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مدرس اور دین کا علم دینے والے سمجھتے ہیں، ان گھروں میں آج یہ حال ہے کہ اگر آپ ان کے برقعے کو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا سوچئے تو صحیح کہ برقع زینت چھپانے کے لیے تھا. جو کلرفل لباس، جو ڈیزائن والے کپڑے، جو نگ والے کپڑے، جو بیل بوٹے والے کپڑے، جو چمک اور دمک والے کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں، ان کو چھپانے کے لیے برقع تھا. اس لیے کہتے تھے کہ کالے کلر کا برقع پہنا جائے، کیونکہ کالا کلر اٹریکٹیو نہیں ہوتا، کالے کلر پر لوگوں کی نگاہ نہیں ٹکتی ہے، کالا کلر ریفلیکٹیو ہوتا ہے اور کالے کلر پر لوگ اپنی نگاہ نہیں ٹکاتے. تو اس لیے کالے کلر کے
برقع پہننے کا ایک رواج تھا، لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ معاملہ کچھ اور ہوتے چلا جا رہا ہے، اور دیندار گھرانوں میں بھی کلرفل اٹریکٹیو ڈیزائن والے، بیل بوٹے والے، ایمبرائڈری والے، نگ والے، چین و چھلے والے اور چمک دمک والے برقعے پہننے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ برقعے کی روح ختم کر دی گئی ہے، برقعے کا مقصد ختم کر دیا گیا ہے۔ جس مقصد کے لیے برقع پہنا جاتا تھا، ان ڈیزائن والے اور چست اور شارٹ اور بیل بوٹے والے اور کلرفل برقعوں سے وہ مقصد فوت ہو رہا ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا رکیے، ذرا سمجھیے، ذرا پلٹیے اور سوچئے کہ آپ جو برقع پہن رہی ہیں کیا وہ اسلام کے مطابق ہے؟ کیا وہ شریعت کے مطابق ہے؟ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ کیا وہ برقع ہماری ہوس پرستوں کی نگاہوں سے حفاظت کرتا ہے؟ کیا ہمارا برقع اٹریکٹیو نہیں ہے؟ کیا ہمارا برقع لوگوں میں نمائش کا ذریعہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا برقع اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے برقعے کے ذریعے سے لوگوں کی نگاہیں ہماری طرف مائل نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارا برقع مردوں کے دلوں کو لبھانے کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے؟ کیا ہمارا برقع مردوں کو دعوت نظارہ نہیں دے رہا ہے؟ تو پھر یہ برقع کیسا ہوا؟ پھر یہ پردہ کیسا ہوا؟ پھر یہ برقع پہن کر ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ اپنے نبی کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ ہم برقعے کا مقصد کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خدارا سوچئے، اگر آپ اسلام کا تعارف نہیں کرا سکتی ہیں، اگر آپ اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہیں، تو آپ اسلام کی نمائش بھی نہیں کر سکتی ہیں، آپ اسلام کو بدنام بھی نہیں کر سکتی ہیں، آپ اسلام کے شعار کو خراب بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پردے کی اور برقعے کی اصلاح کریں۔ برقع اپنے من کے چوچلوں کے لیے نہیں ہے، اپنی شان و شوکت کے لیے نہیں ہے، اپنے مال کی نمائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ برقع اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہے، نبی کی سنت پوری کرنے کے لیے ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے ویسا ہی برقع ہونا چاہیے اور ویسا ہی پردہ ہونا چاہیے جیسا اسلام نے اور شریعت نے اور قرآن و سنت نے ہم کو بتایا ہے۔ وہ جو ہے اٹریکٹیو نہ ہو، وہ کلرفل نہ ہو، وہ چست اور ٹائٹ نہ ہو، وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، وہ مکمل ہو، وہ پورے جسم کو کور کر رہا ہو، وہ زینت والا نہ ہو، وہ بہت باریک نہ ہو جس سے اندر کے کپڑے جھلک رہے ہوں، اور اس کے اندر مردوں کی شباہت نہ ہو، اور اس کے اندر غیر مذہب کے لوگوں کے کوئی سمبول نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم ایک حکم کو پورا کر ہی رہے ہیں، جب ہم اللہ کے ایک حکم کو مان ہی رہے ہیں، جب ہم نبی کے طریقے کو مان ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کو اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے کا قرآن اور حدیث میں حکم ہے، جس طریقے کو علماء اکرام نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کی کوشش کی جائے اور اپنے آپ کی اصلاح کی جائے اور رکا جائے، پلٹا جائے اور اپنے برقعے کی اصلاح کی جائے، ورنہ جس طرح کے برقعے آج پہنے جا رہے ہیں یہ وہ برقعے ہیں جس کو دیکھ کے برقع بھی شرما جائے گا، اور اس برقعے پر بھی اب برقعے کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھو میری ماں و بہنوں، دنیا کی آزادی میں غلامی ہے اور آقا کی غلامی میں آزادی ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیاں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا ہے بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے اس کو محفوظ کیا ہے، اور اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ اللہ پاک نے پردے کا حکم دیا ہے، اس میں ہماری عزت اور عفت کی حفاظت ہے، اس میں ہماری سر بلندی ہے، اس میں ہماری نجات ہے، اس میں ہمارے آخرت کا بننا ہے، اس میں ہمارے دنیا کا سنورنا ہے۔ اس لیے پردہ اور برقع ویسا ہی ہونا چاہیے جس سے اس کے مقاصد پورے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔